بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہاں پر آپ کو وہ مجاز میں وہ نہیں دکھ رہا ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو آپ جو پوچھ رہے ہیں مجاز عقلی والا نا، اس میں جتنی بھی مثالیں ہیں اس کو لکھ بھیجیے. اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں جتنی بھی مثالیں ہیں ساری مثالوں میں کلمات تو سب اپنی جگہ پر اسی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں جس معنی میں اس کو وضع کیا گیا تھا. کوئی بھی آپ کو کلمہ ایسا نہیں کہ ہاں یہ تو اس معنی کے لیے نہیں آیا تھا. جیسے تجری من تحتی الانہار، تجری من تحتی الانہار میں کیا ہے؟ تجری مطلب ہوتا ہے چلنا، اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. تحتیہا، تحتیہا کے معنی میں استعمال ہوا ہے نا. انہار، انہار نہروں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ہر کلمہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا. لیکن پھر مجاز ہم اس کو کیوں بول رہے ہیں؟ ہم مجاز اس کو اس لیے بول رہے ہیں، یہاں پہ لگاؤں نا، ہم مجاز اس کو اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو تلاش کرنا پڑ رہا ہے مجاز، ہے نا. یہ مجاز عقلی ہے. یہاں پہ عقل سے آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہر چیز کی فعل کی نسبت ایک ایسی چیز کی طرف کی گئی ہے جو حقیقت میں جو وہ فعل انجام نہیں دے رہا ہے. جیسے فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، ایک دیوار دیکھا جو گرنا چاہتی ہے، تو دیوار خود نہیں چاہ رہی ہے گرنا، ارادہ نہیں کر رہی ہے وہ، ہے نا. اللہ ارادہ کر رہا ہے اس کو گرانے کا، لیکن ارادے کی نسبت دیوار کی طرف کر دی گئی. پانی نہیں چل رہا ہے، چل رہی ہے، مطلب نہر نہیں چل رہی ہے، پانی چل رہا ہے. زمین خود سے نہیں نکال رہی ہے، اللہ اس کے اندر سے نکال رہا ہے. تو اب تو یہ ہو گئی یہ والی بحثیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جو میں نے بار بار آپ سے کہا کہ بھئی یہ تو ہم نے جیسا عام طور پہ بلاغت یا اصول فقہ کی کتابوں میں مجاز کی بحث لکھی ہوتی ہے ہم نے ویسی ہی پڑھ لی، ہے نا. جیسی بحث ہوتی ہے ویسی ہم نے پڑھ لی. لیکن اب اس کے بعد اچھا، عام طور پہ علماء یہ مانتے ہوئے آئے ہیں کہ ہاں بھائی مجاز ہوتا ہے کلام کے اندر. لیکن اب شیخ آگے فرما رہے ہیں تنبیہ، ایک طرح کی تنبیہ ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے آپ کو. ترجمہ پہلے اس کا دیکھ رہے ہیں. تقسیم الکلام الی حقیقت و مجاز هو المشہور عند اکثر المتاخرین. کلام کو حقیقت اور مجاز میں تقسیم کرنا یہ اکثر متاخرین کے ہاں مشہور ہے. یعنی پرانے جو نئے علماء، یعنی متاخرین مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد والے دور کے علماء. تو بعد والے دور کے علماء میں اکثر لوگ حقیقت اور مجاز میں کلام کو تقسیم کرتے ہیں. فی القرآنی وغیرہ، قرآن میں بھی اور قرآن کے علاوہ میں بھی. قرآن کے علاوہ یعنی عربی زبان میں بھی. وقال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے لا مجاز فی القرآن، قرآن میں مجاز نہیں ہے. پہلا قول یہ ہو گیا. وقال آخرون لا مجاز فی القرآن ولا فی غیرہ، اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے نہ قرآن میں مجاز ہے ولا فی غیرہ، نہ اس کے علاوہ عربی زبان میں مجاز ہے. کتنے قول ہو گئے؟ 3 قول ہو گئے نا. ایک قول کیا ہے؟ پہلا والا جو اکثر متاخرین کا قول شیخ بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ مجاز قرآن میں بھی ہے اور عربی زبان میں بھی ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے البتہ زبان میں ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ لا فی القرآن ولا فی غیرہ، نہ قرآن میں مجاز ہے نہ ہی زبان میں مجاز ہے. وبہ قال ابو اسحاق الاسفرائینی، اس میں پرانے علماء میں سب سے مشہور علماء کون ہیں؟ ابو اسحاق الاسفرائینی. اور ومن المتاخرین، متاخرین میں ہیں امام محمد الامین الشنقیطی. ان کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ بہت مشہور ہیں، شیخ ابن عثیمین کے استاد ہیں. ہاں، شیخ محمد امین الشنقیطی. اضواء البیان ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اور اس حوالے سے یہ بہت معروف ہیں جواز والے مسئلے میں. ہاں، انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے، منع جواز المجاز
فی المنزل للتعبد والاعجاز. منع الجواز کے نام سے مشہور ہے یہ. ہاں، منع جواز المجاز، منع جواز المجاز فی المنزل للتعبد والاعجاز. یہ کہتے ہیں کہ نہ قرآن میں مجاز ہے نہ عربی زبان میں مجاز ہے. خاص کتاب لکھی ہے منع جواز المجاز، کہ یہ مطلب کتاب ہے مجاز کے جواز کے منع ہونے کے بارے میں. فی المنزل للتعبد والاعجاز، اس کتاب میں جو نازل کیا گیا ہے تعبد اور اعجاز کے لیے. ہاں تھے وہ، آپ صرف ان کی کتاب پڑھیے تفسیر سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو کتنے بڑے عالم تھے. شنقیطی تھے، مغربی عالم تھے. تو اس پر ان کے زمانے میں بڑی لمبی بحثیں ہوئی تھیں. کچھ علماء اس معاملے میں ان کے مخالف رائے بھی رکھنے والے تھے. ہوں. اب یہ بہت اچھی بحث ہے، اس کو یہ کبھی موقع ملا تو الگ سے ایک خصوصی محاضرے میں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. مجاز کی مطلب یہ اس میں بہت تفصیل آئے گی کہ مجاز کے قائلین کی کیا دلیلیں ہیں، مجاز کے مانین کی کیا دلیلیں ہیں. الگ الگ دلیلیں دی ہیں. جو اس میں مانین کی دلیلیں ہیں وہ تو اس پر ہی کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہے وضع ہوتے ہوئے، یعنی اہل لغت نے جب کیا تب کب. ہاں تو کب کیسے آپ کیسے بول سکتے 100% کیسے بول سکتے ہیں اسد کا لفظ شعر ہی کے لیے وضع ہوا تھا؟ آپ نے تھوڑی وضع ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ لفظ اس کے لیے. ایسے مطلب الگ الگ دلیلیں ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جواز مجاز کے جو قائلین ہیں وہ کہتے ہیں اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی نفی کرنا بھی جائز ہو. تو کہتے ہیں اگر قرآن کی نفی کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کی دلیلیں الگ الگ لوگوں نے دی ہیں. ہاں دونوں طرف سے الگ الگ دلیلیں نہیں، اعلام تو اسی کے لیے ہوتے ہیں. آپ جو مثال مکہ کی دے رہے ہیں، مکہ تو عالم ہے نا. تو علم تو ایک شخص کی کو جو ہے وہ نشاندہی کرنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں. عالم کا مسئلہ نہیں ہے، عالم میں نہیں مجاز ہوتا ہے نا. میں مطلب مبارک ملک مصطفیٰ نہیں مراد لے سکتا ہوں، عالم میں مجاز نہیں ہوتا ہے. الاسفرائینی ومن المتاخرین وقد بین شیخ الاسلام تیمیہ و تلمیذہ ابن القیم انہ اصطلاح حادث. اور البتہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور ان کے شاگرد رشید ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے انہ اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثہ المفضلہ، کہ یہ جو اصطلاح ہے یہ ایک جدید اصطلاح، حادث یعنی نئی. ہاں بعد انقضاء القرون الثلاثہ المفضلہ، تینوں جو فضیلت والے صدیاں تھیں ان کے گزر جانے کے بعد. وَنَصَرَهُ بِأَدِلَّةٍ قَوِيَّةٍ كَثِيرَةٍ، اور یہ اپنے اس قول کو انہوں نے مضبوط کیا ہے قوی دلیلوں کے ذریعے سے. تَبَيَّنَ لِمَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الصَّوَابُ، جو ان کتابوں کو دیکھے گا اس کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہی قول کیا ہے، صحیح ہے. تو یہ ایک بہت قوی دلیل انہوں نے دی کہ مجاز کی جو بحث ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بعد میں ملتی ہے. ہاں یہ مجاز کا لفظ ان اصطلاحی معنی میں قرون مفضلہ میں استعمال نہیں ہوا ہے. یہ دعویٰ ہے کہ معنین کا، کہ مجاز بعد کے لوگوں نے استعمال کی ہے. پہلے جو قرون مفضلہ ہے اس میں یہ مجاز کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اور جو مانتے ہیں وہ یہ دعویٰ کو قبول کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں لا کر کے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ مجاز صحیح ہے، وہ
بعض اقوال دکھاتے ہیں کہ مجاز کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے امام ابو عوید سے دکھاتے ہیں، امام ابن حنبل نے ایک جگہ مجاز لفظ استعمال کیا ہے، امام بخاری نے ایک مرتبہ مجاز خلق افعال بعد میں استعمال کیا ہے۔ تو وہ جو مجاز لا کے دکھاتے ہیں، پھر یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہاں مجاز اس اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے دیکھو ایک عبارت میں نے اس میں لکھی ہے، یہ امام بخاری کی عبارت ہے، فَأَمَّا بَيَانُ الْمَجَازِ مِنَ التَّحْقِيقِ فَمِثْلُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْفَرْسِ وَجَدْتُهُ بَحْرًا وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ وَتَحْقِيقُهُ کہ أَنَّ مَشْيَهُ حَسَنٌ کہ مجاز کا بیان ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور کو، وہ گھوڑے کو کہنا وَجَدْتُهُ بَحْرًا، میں نے اس کو سمندر پایا۔ وہ حدیث ہے نا ابو طلحہ والی مشہور کی، مدینہ میں شور اٹھا کہ کوئی حملہ ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام جب وہ نکلے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، تو اس گھوڑے کو اللہ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ وجدتہ بحرا۔ امام بخاری بھی فرما رہے ہیں خلق افعال العباد میں کہ یہ مجاز ہے، یہاں تو ایک دم صاف صاف مثال مجاز کی ہے کہ گھوڑے کا بحر کا لفظ گھوڑے کے لیے استعمال کیا گیا، حالانکہ وہ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ جو دعویٰ شیخ بتا رہے ہیں نا کہ قرآن مفضلہ میں لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، یہ دعویٰ پورے طور پہ نہیں ثابت ہے، تو اس لیے امام ابن تیمیہ وغیرہ نے کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا ہے، امام ابو عبید کو، اور اسی طرح سے امام ابن حنبل نے ایک جگہ مجاز کا لفظ استعمال کیا ہے، امام بخاری نے ایک دم صاف صاف مجاز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک دم قوی ہے تو ان کا وہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھائی اکثریت مجاز کا لفظ استعمال کرتے آئی، اس لیے یہ خود جو ہے امام شنقیطی سے پہلے ابو اسحاق الاسفرائینی کے علاوہ اور کسی کا قول نہیں بتا پا رہے ہیں نا۔ ابو اسحاق الاسفرائینی ہی ایک بڑے امام مل رہے ہیں جنہوں نے منع کی کہ مجاز نہیں ہوتا ہے، باقی آپ کو پرانے لوگوں میں اکثر متاخرین کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے کہ اکثر متاخرین کا مطلب یہ ہے کہ سبھی لوگ استعمال کرتے تھے اس ٹائم پہ، جب مجاز لفظ استعمال کرتے کہ مجاز ہے قرآن کے اندر یا یہ لفظ مجاز ہے، تو وہاں جو ہے کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا، مطلب آپ کو مخالفت کرنے والے نہیں ملیں گے کہ کسی نے کہا کہ اس طرح سے قرآن میں مجاز کہنا غلط ہے۔ ابھی جن آیتوں کا ہم تفصیل کرتے جانے کے لیے صحابہ واپس نبی پر چاہتے تھے، آگے والی آیت یہ بھی ایک دلیل کے طور پہ دی ہے نا کہ بھئی قرآن مجید میں یہ سارے الفاظ ہیں اور یہاں اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو ہر آیت کا ان لوگوں نے الگ الگ سے جواب دیا ہے، جیسے القریہ والا ہے مجاز بالحذف والا، ہاں تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی قریہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیاق سے دیکھا جائے گا، کبھی سیاق یہ بتائے گا کہ وہاں پہ اہل القریہ مراد ہے، اور کبھی قریہ بول کر کے گھر کے مکان مراد لیے جائیں گے۔ اپنے طور پہ ان لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے جو قائل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا، یہ بحث اس لیے چھڑی کیونکہ مجاز لغت کے اندر ہوتا ہے، اب اس کو آپ مجاز بولے نہ بولے زیادہ تر لفظی بحث ہو جاتی ہے، کیونکہ اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنے کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے نا۔ جیسے اگر میں کہہ رہا ہوں رأیت اسدن یخطبو، میں نے شیر کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، تو یہ تو کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ یہ اسلوب غلط ہے، یہ اسلوب صحیح ہے، جو قائلین ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، جو معنیین ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، بس اس کو مجاز بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہاں مجاز، اس کو لفظ مجاز بولیں گے کہ نہیں بولیں گے، زیادہ اختلاف اسی پر ہے۔ تو بہت ڈیپ میں آپ جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بحث جو ہے وہ صرف لفظی بحث ہے، کیونکہ اس تعبیر پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، تعبیر سب بول رہے ہیں کہ صحیح ہے، بس اس کو مجاز بولیں گے کہ نہیں بولیں گے، اس پر زیادہ اختلاف ہے۔ تو مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا، حالانکہ میں بہت طالب علم ہوں چھوٹا موٹا، مجھے میری رائے یہ سب بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے طالب علم ہونے کے حیثیت میں بول رہا ہوں کہ مجھے زیادہ تر یہ لگا کہ یہ بحث کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، یہ لفظی بحث ہے، کیونکہ جو کلام ہے اس کلام کے بارے میں دونوں بولے کہ یہ کلام صحیح ہے، کلام کا معنی بھی دونوں وہی بتائیں گے، کہ یہاں اسد بول کر کے جو ہے شیر مراد لیا گیا، دونوں بول رہے کہ معنی وہی ہے، بس اس کو مجاز بولیں گے کہ نہیں بولیں گے اس پہ اختلاف ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا نا کہ یہ مجاز کلام میں تو پایا جاتا ہے، لیکن یہ جن لوگوں نے اس کلام والی مجاز میں گنجائش نکال کر کے اللہ کی صفات کے انکار کا دروازہ کھول دیا نا، اس کو جو اللہ کی صفات کا انکار کا دروازہ جب کھولا تو وہاں سے
ان کو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے پھر دوسرے علماء نے یہ کر دیا کہ بھئی وہ لغت میں ہی مجاز نہیں ہوتا، جاؤ اب کیا کرو گے تم، جب لغت میں ہی مجاز نہیں ہوتا تو قرآن میں مجاز کہاں سے لاؤ گے؟ جس طرح کچھ لوگ قیاس کا انکار ہاں، کرتے اور جن لوگوں نے قرآن میں مجاز کہا، حالانکہ جو لوگ مجاز کے قائلین ہیں وہ بھی تو شرط ذکر کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو لوگ مجاز کے قائل ہیں قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ کیسے بھی مجاز، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی انکار کر دو، وہ شرط لگاتے ہیں نا یہ مجاز کی کہ قرینہ ہونا چاہیے، تو جب قرینہ کی شرط لگا دی تو دروازہ بند ہو گیا صفات میں تعویل کرنے کا۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں نے وہ جو اس کی بھی شرط لگا دی مجاز کے صحیح ہونے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آپ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نام، اس کے صفات، اس کو اس کے حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے گا۔ اصل میں الحاد بہت دور کے اس لیے اگر ہم مجاز کے اختلاف کو ایک جگہ پر رکھ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اتنی بات تو آپ کو ماننی ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں مجاز نہیں ہوگا، اہل سنت کا اس معاملے میں اجماع ہے کہ اللہ کے اسماء میں مجاز نہیں ہے۔ پر جو دور سے کا ایگزامپل جب کی تعویل کرتے ہیں خاتم اللہ کا اسماء صفات میں، اہل سنت خود تعویل نہیں کرتے ایک بھی چیز میں، مجاز نہیں بولتے اس میں کسی میں بھی، جیسے بہت دور کا کوئی ایگزامپل کوئی بھی دور قریب میں کہیں بھی مجاز اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعویل نہیں کرتے، تو اصول ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ جو وہ تعویل نہیں ہے، اللہ کی صفت میں تعویل نہیں کرتے۔ اللہ تمہارا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کی صفت میں تھوڑی تعویل ہو رہی ہے، جہاں اللہ کا ہاتھ ہے وہاں اللہ کا ہاتھ ہی مراد ہے، یہاں اللہ کی کس صفت پہ تعویل ہو رہی ہے؟ اللہ، ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیا نام نہیں مطلب تعویل کس کو بولتے ہیں؟ ایک نام، ایک لفظ کا حقیقی معنی تھا، اس کا ظاہری معنی چھوڑ کر کے اس کا کوئی وہ معنی مراد لینا جو ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ایسا وہاں پر نہیں ہوا کہیں بھی کہ اللہ کی کوئی صفت آئی ہے اس کا ایک ظاہری معنی ہے تو وہ مراد نہ لیا جائے اور دور کا معنی مراد لے لیا جائے، تو یہ معنی یہ معنی اس طرح کی تعویل کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ میں جو بولنا چاہتا ہوں کہ جو مجاز کے قائلین ہیں، جیسے دو چار یوکے کے مشہور یوٹیوبرس لوگ ہیں کہ پک چینل جو چلاتے ہیں، وہ لوگ اسی بحث کو لے کے آئے تھے، ان کو ہمیں منع کرتے ہو کہ اللہ کی صفت میں تعویل نہیں وغیرہ، پر ان حدیثوں کا تم خود بھی کچھ نہ کچھ وہ نہیں، اب وہ جتنی بھی حدیثیں وہ لے کے آتے ہیں نا ان سب کا ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ آپ وہ شیخ ابن عثیمین کی کتاب ہے القواعد المثلی، اس کا 4 باب خاص اسی اس میں ہے شبہات کے رد میں، تو اس میں انہوں نے ان ساری حدیثوں کا جواب دیا ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں تم معیت کی تعویل کرتے ہو، ہم معیت کی تعویل نہیں کرتے، معیت اپنے سیاق میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ تعویل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ سیاق تبدیل ہونے سے اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، ظاہری معنی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی تعویل کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری معنی چھوڑ کر کے دوسرا معنی مراد دے لینا نا، تو لفظ کا ظاہری معنی سیاق کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ جیسے معیت کا ظاہری معنی، جب میں آپ سے کہا گیا کہ ظاہری معنی کس کو کہتے ہیں؟ ما یتبادر الی الذہن من المعانی، معانی میں سے جو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو ظاہری معنی کہتے ہیں، ہے نا، جس کی طرف سب سے پہلے دماغ جا رہا ہے۔ جیسے جب آپ سے کہا گیا غم مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو آپ کا ذہن کس طرف گیا؟ ذات کے ساتھ ہونے سے نہیں گیا نا، اس کا ظاہری معنی نصرت ہی کی طرف گیا۔ تو اگر ہم اس سے نصرت مراد لے رہے ہیں تو ہم تعویل تھوڑی کر رہے ہیں، اس کا ظاہری معنی ہی مراد لے رہے ہیں۔ تعویل جب ہوگی جب ظاہری معنی چھوڑ دیں، ہم اس کا ظاہری معنی نہیں چھوڑ رہے ہیں نا۔ جیسے ان القلوب بین اصابع الرحمن، دل جو ہے وہ رحمان کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، تو کہتے ہیں دیکھو تم تعویل کر رہے ہو۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو کہاں دل ایسے اللہ نے پکڑا ہوا ہے، اللہ کی انگلیاں کیا تمہارے سینے کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ سمجھا رہے ہیں کہ بین کا مطلب ہوتا ہے الصاق، حالانکہ بین الصاق کے لیے نہیں آتا کہ ملا ہی ہوا ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، وما بینہما، جو ان کے درمیان میں، تو درمیان کا مطلب کیا؟ تارا زمین آسمان سے ملا تھوڑی ہے، ان کے درمیان میں نا، درمیان میں ہونے کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑا ہوا ہے، الصاق مطلب ملا ہوا ہے آپس میں، یہ معنی نہیں ہوتا ہے نا۔ دو چیزوں کے بیچ میں جو چیز ہو چاہے اتنے در فاصلہ تو بھی اس کو درمیان کہا جائے گا، تو بہت اچھی بحث ہے وہ۔ امام ابن تیمیہ نے
اور شیخ ابن عثیمین نے چوتھا جو باب ہے القواعد المثلیٰ کا وہ اسی کے لیے خاص کی ہے. اس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں پیش کی ہیں، ان میں سے کچھ حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں اور کچھ حدیثیں جو صحیح ہیں لیکن ہم اس کی تعویل نہیں کرتے، حقیقت میں ہم اس کی تعویل نہیں کرتے. تو میرے خیال سے مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے القواعد المثلیٰ کا اردو میں، تو اردو بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ جو ان کے اشکالات ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے. بہرحال تو بحث دوسری طرف چلی گئی. بھائی ہم گرچہ جو مجاز کے قائلین ہیں بھی، جیسے سلفیوں میں بھی کچھ علماء مجاز کے قائل ہیں، ایون آپ دیکھیں اس وقت کے سعودی عرب کے علماء میں شیخ روحیلی نہیں قائل ہیں قرآن میں مجاز کے. شیخ حسن بخاری ہیں، حرمین کے استاذ ہیں، بہت اچھے فقیہ ہیں، وہ قائل ہیں. ان کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ قائل ہیں مجاز کے. جو قائل ہیں مجاز کے وہ اصل میں وہ جو علماء کا روب ہے نا بھائی، متاخر علماء ساری بولتے ہی آئیں کہ مجاز ہے. آپ کو اتنی کثرت سے ان کی کتاب میں مجاز ملے گا، تو اتنا آسانی سے تھوڑی سب کو بول سکتے ہیں کہ سب غلط بول رہے تھے. تو جو قائل بھی ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی مجاز چل سکتا ہے. قائل ہے کچھ شرطوں کے. ہاں تو وہ یہ صاف صاف بولتے ہیں بھائی کہ اس میں جو اختلاف ہے قرآن کے مجاز میں، مجاز ہونے نہیں ہونے میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں قرآن میں مجاز ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اسماء میں بھی مجاز ہے. اللہ کے اسماء میں مجاز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ متفق علیہ بات ہے، اجماع ہے اس پر. لہٰذا اگر کوئی اسماء میں مجاز کہتا ہے تو وہ اہل بدعت کا قول ہے. بعد والوں میں ابو اسحاق اصفرائینی کا نام لے سکتے ہیں زیادہ تر، یا امام داؤد ظاہری بھی غالباً اس کے قائل ہیں کہ قرآن میں مجاز نہیں ہے. چلیے بہرحال تو یہ ہماری ایک تنبیہ تھی جو ختم ہوئی. اب ہم یہاں سے امر کی بحث شروع کر رہے ہیں. امر کی بحث، ہاں پڑھ لیے. امر کی بحث اصول فقہ کی اہم ترین. دیکھیے یہ جو پچھلی بحث ہے مجاز کی، اس کا بہت جیسا میں نے بتایا نا کہ دلالت سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. آپ کو استدلال میں اس کا بہت زیادہ وہ کام نہیں آئے گا. بس ایک حقیقت کا کام تو ملے گا کچھ، لیکن مجاز والی بحث کا کوئی بہت زیادہ کام آپ کو نہیں آئے گا اس میں. امر کی بحث دیکھیے، میں نے آپ کو جب اصول فقہ شروع کیا تھا ہم نے، تبھی ہم نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بھائی اصول فقہ تین چیزوں سے، تین اس کے باب ہوتے ہیں: دلیل، استدلال اور مستدل. دلیل یعنی آپ کو ملے گی کہاں سے دلیل، ہے نا؟ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، قیاس سے، استحسان سے، قول ثابت سے، شرع من قبلنا، استحسان، مسائل مرسلہ، ہے نا؟ تو آپ کو دلیل کہاں سے ملے گی، کہاں سے لینا ہے دلیل. پر دلیل لینے کے بعد اس سے استنباط کیسے کرنا ہے، دلالت، دلیل کی دلالت جس کو استدلال کہتے ہیں. اور تیسرا پھر مستدل یعنی جو استدلال کرنے والا ہے، مجتہد مقلد. تو اب یہاں سے نا دلالت کی بحث شروع ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کو دلیل مل گئی تو آپ کو لفظ کیسے اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، دلالت الالفاظ. یہ سمجھے بغیر تو آپ استدلال کر ہی نہیں سکتے. استدلال کرنے والے کے لیے سب سے ضروری کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ کی دلالتوں کو سمجھے. تو اب آپ دیکھیے ہمارا کام اصول فقہ میں کیا ہے، فقیہ کا کام کیا ہے؟ فقیہ کا کام ہے حکم نکالنا، ہے نا؟ معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ المستنبطہ من ادلتها التفصیلیہ. تو تفصیلی دلائل سے حکم جاننا. اب شریعت میں جتنے بھی نصوص ہوں گے جن کے اندر کوئی حکم بیان ہوگا، اس میں دو میں سے ایک ہی چیزیں ہوں گی، یا تو اس کے اندر امر ہوگا یا تو اس کے اندر نہیں ہوگی. بھائی شریعت آپ کو کسی چیز کا پابند بنا رہی ہے تو دو ہی طرح کا پابند بنائی جائے گا نا. یا تو کسی کام کے کرنے کا شریعت آپ کو پابند بنا رہی ہوگی، یا کسی کام سے رکنے کا پابند بنا رہی ہوگی. اور تو کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی ہے. یعنی ہر وہ نص جس کے اندر تکلیف ہے اس میں یا تو امر ہوگا یا تو نہیں ہوگی، تیسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گویا کہ یہ اہم ترین مباحث ہے اصول فقہ کے کہ آپ کو امر اور نہیں کی پہچان ہونی چاہیے. امر الگ الگ ٹائپ کا ہوگا. امر میں کبھی وہ لازم کر دیا ہوگا، کبھی لازم نہیں کیا ہوگا. نہیں میں کبھی لازم کر دیا ہوگا، کبھی لازم نہیں کیا گیا ہوگا. یعنی واجب ہو سکتا ہے امر،
मुस्ताहब हो सकता है अम्र, हराम हो सकती है नहीं, मकरूह हो सकती है नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पे तो दो ही होगा, या तो कहा गया होगा करो या तो कहा गया होगा मत करो। नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, ज़कात दो, चोरी मत करो, हज करो, ज़िना मत करो, अम्र है एक नहीं है। तो यानी कि पूरा का पूरा जो फ़िक़्ह है, भाई अकीदे वाले बहस में आपको ख़बरों का भी ताल्लुक है, लेकिन हम अखबार का हमारे उसूल फ़िक़्ह से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, किस चीज़ की खबर दी गई है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अलग बात है कि कभी कभी जो है ना खबर बतौर इंशा भी आती है, वो इंशाअल्लाह ताला बात आगे आएगी, लेकिन वो भी असल में इंशा ही होती है, वो सिर्फ खबर के फॉर्मेट में होती है। तो कहने का ये मतलब है कि हर वो नस जिसके अंदर हुक्म मौजूद होगा उसमें या तो अम्र होगा या तो नहीं होगी। तो सबसे पहले इसलिए दलालत अल्फाज में सबसे पहली और सबसे अहम तरीन बहस क्या है? अम्र और नहीं की बहस। यानी हम ये देखेंगे कि लफ्ज़ में उसकी तलब के एतबार से दो ही किस्में हो सकती हैं, या तो अम्र होगा या तो नहीं होगा। और अलग अलग एतबार से और किस्में आएंगी, जैसे शुमूल के एतबार से दो ही तरह के सिग़े हो सकते हैं, या तो आम होगा या तो ख़ास होगा, या तो मुतलक होगा या तो मुक़य्यद होगा। वज़ाहत के एतबार से दो ही तरह के अल्फाज हो सकते हैं, बल्कि चार तरह के अल्फाज हो सकते हैं, नस होगा, ज़ाहिर होगा, मुअव्वल होगा, मुजमल होगा। तो अलग अलग लफ्ज़ों की अलग अलग किस्में होती हैं अलग अलग एतबार से। लेकिन सबसे पहला एतबार क्या है कि भाई तलब के एतबार से कोई भी लफ्ज़ के अंदर या तो अम्र होगा या तो नहीं होगी। तो गोया कि उसूल फ़िक़्ह का समझ रहे हैं ना, अम्र मतलब आपको देख अल्लाह ने किसी चीज़ के करने का हुक्म दिया, तो अल्लाह जब ये बंदे से कोई फ़िल तलब करता है तो कैसे तलब करता है, अम्र में हम ये देखेंगे, है ना। और इस तरह से अगर फ़िल तलब करेगा तो उसका करना हमारे लिए क्या है, वाजिब है या मुस्तहब है या मुबाह है। या हो सकता है कोई चीज़ मना की गई हो और सेगा जाएगा अम्र का, ऐसा भी हो सकता है। एक चीज़ हराम है पर अल्लाह ताला कह रहा है करो, गुस्से के तौर पे, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान ले आए जो चाहे कुफ्र करे, लियकफुर लामे अम्र है। तो क्या अल्लाह ताला कह रहा है कुफ्र करो? हाँ नहीं ना, वहां पर क्या है, तंबी के लिए। तो अब ये अम्र बहुत अहम है ऐसे। तो हम पहले अम्र की तारीफ पढ़ेंगे, क्योंकि भाई सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अम्र होता क्या है। फिर उसके बाद हम अम्र के सिग़े पढ़ेंगे, है ना। फिर अम्र के सिग़े दो तरह के होते हैं, एक होता है अम्र का सरीह सिग़ा, सराहत के साथ कि भाई ये तीन चार सिग़े हैं, ये अम्र ही के लिए आते हैं। एक होता है अम्र का गैर सरी सिग़ा, एक चीज़ तलब किया गया है गैर सरी सिग़े से, हमेशा सरी सिग़े से नहीं तलब किया जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया फला चीज़ वाजिब है, गुस्ल जुम्मती वाजिबुन, गुस्ल जुम्मा गुस्ल वाजिब है, इसमें अम्र का कोई सिग़ा ही नहीं आया, ये तो जुमला इसमी है, फ़ेल तो आया ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो कभी गैर सरी सिग़े से भी फ़ेल तलब किया जा सकता है। फिर ये बहस पढ़ेंगे हम कि अम्र का तकाजा क्या है। अम्र के तकाजे में पहली चीज़ ये कि भाई अम्र वजूब का तकाजा करता है या इस्तेहबाब का। कोई हुक्म आ गया अगर तो अम्र के लिए वजूब के लिए आएगा या इस्तेहबाब के रहेगा। दूसरा फौरियत का तकाजा करता है या उसके अंदर ताखीर की इजाज़त होती है, फ़ौरन करना है या लेट भी कर सकते हैं। तीसरा तकरार का तकाजा करता है कि नहीं। ये सारी बहसें क्या हैं, अम्र की बहसें। अम्र की तारीफ़, अम्र के सिग़े, अम्र का तकाजा, ये इख्तिसार के साथ शेख इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बयान करेंगे। तो पहले हम लोग अम्र की तारीफ़ पढ़ लेते हैं। अल अम्र अच्छा देखो, अल अम्र में लुगत में अम्र कहते हैं तलबुल फ़ेल को, है ना। अलबत्ता लुग़वी एतबार से और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए शेख ने यहाँ पे, क्योंकि अम्र की लुग़वी तारीफ़ नहीं की है ना, तो हम उसकी लुग़वी तारीफ़ देख लेते हैं। तो पहली लुग़वी तारीफ़ तो वही आता है तलबुल फ़ेल। वही कहा जाता है ना कि मैं तुमको इस चीज़ का अम्र देता हूँ, यानी मैं इस काम की करने के तुमको तलब करता हूँ। तो अम्र का पहला लुग़वी माना लिख लीजिए तलबुल फ़ेल। और इसके अलावा भी कुछ मानों के लिए अम्र का लफ्ज़ आता है, जैसे अशान, शान के माना में आता है काम, मामला। शान का मतलब क्या होता है, मामला। जैसे अल्लाह ने फरमाया वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद, फ़िरऔन का मामला समझदारी वाला नहीं था।
تو یہاں پہ امر بول کے کیا مراد دیا گیا؟ الشان یعنی معاملہ. ہاں کل یومین ہوا فی شان، ایک حالت میں ہوگا، یعنی شان یعنی وہی معاملہ حالت. دوسرا شان کہہ کر کے الفعل مراد لیا جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159. یہاں پہ امر سے مراد کیا ہے؟ کام، یعنی کام میں ان سے مشورہ کرو. تو یہ سارے کیا ہیں؟ امر کی لغوی معنی. امر کے اصطلاحی معنی ہم لوگ پڑھیں گے اور اسی پہ انشاءاللہ آج کی کلاس بس کریں گے ہم لوگ. شیخ اصطلاحی معنی امر کا کیا بتا رہے ہیں؟ شیخ فرما رہے ہیں الامر قول، امر ایک ایسا قول ہے یتضمن جو مشتمل ہوتا ہے طلب الفعل، فعل کے طلب میں، فعل کے طلب پر، علی وجہ الاستعلاء، بطور استعلاء، بطور استعلاء. ابھی بتاتا ہوں میں استعلاء کا کیا مطلب ہوتا ہے. هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. اب دیکھیے پہلی بات کیا کہی؟ طلب ہوتا ہے اس کے. ہوا قول، امر کیا ہوتا ہے؟ قول ہوتا ہے. تو امر جب قول ہوتا ہے، شیخ فرمائیں گے آگے، دیکھیں آگے فرما رہے ہیں فخرج بقولنا قول الاشارہ فلا تسمى امرا وان افادت معناه. جب ہم نے کہا کہ امر جو ہے وہ قول ہوتا ہے تو اشارہ اس سے نکل گیا. میں نے جیسے اشارہ وان افادت معناه، گرچہ اشارے کے اندر بھی امر کے معنی کا فائدہ ہوتا ہے نا. اشارے سے کبھی کبھی امر کا معنی فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اشارے کو امر نہیں کہیں گے. بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آؤ، حکم دے رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں ایسا، نکل جاؤ، ہے نا، میں کہہ رہا ہوں چپ. تو یہ سارے اشارے جو ہیں وہ امر کا فائدہ پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے؟ اشارہ گرچہ امر کا فائدہ پہنچاتا ہے لیکن اشارے کو امر نہیں کہا جائے گا. اصولاً اشارے کو امر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ قول. اشارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قول ہوتا ہے. یعنی عمومی طور پہ کوئی بھی فعل کو امر نہیں کہا جائے گا، ہے نا، اگرچہ افادت معنی ہو، گرچہ وہ اس کا فائدہ پہنچا رہا ہو، پھر بھی اس کو امر نہیں کہا جائے گا. ایسے ہی علماء نے کہا ہے کتابت کو بھی امر نہیں کہا جائے گا. ہاں، لکھنے کو بھی امر نہیں کہا جائے گا. دوسرا ہے یہ تضمن طلب الفعل، جس میں کسی چیز کو طلب کیا گیا ہو، فعل کو طلب کیا گیا ہو. تو جب طلب کا لفظ آ گیا تو سب سے پہلی چیز اس میں سے کیا نکل گئی؟ طلب بولنے سے نہیں، طلب بولنے سے خبر نکل گیا. خبر میں طلب نہیں ہوتی ہے نا. تو وہ قول جو کسی خبر پر مشتمل ہو اس کو امر نہیں کہا جائے گا. جیسے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کی آیت پڑھی نا وما امر فرعون برشید، فرعون کا معاملہ اچھا نہیں تھا. یہ اس میں اندر کوئی اس کو امر نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ تو طلب بولنے سے خبر بھی نکل گیا، طلب بولنے سے جو ہے وہ تخیر بھی نکل گیا جس میں اختیار دیا گیا ہو. جیسے اللہ نے فرمایا نا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. پھر اس کے بعد یعنی غلاموں کو پکڑ لینے کے بعد یا تو احسان کر کے معاف کر دینا ہے یا فدیہ لینا ہے. اب اختیار دے دیا گیا نا، جب تخیر آ گئی تو طلب نکل گئی.
تو علی وجہ یہ سمجھ میں آ گیا. طلب الفعلی جس میں کسی فعل کو طلب کیا گیا ہو, کسی کام کے کرنے کو طلب کیا گیا ہو. شیخ فرما رہے ہیں فخرج کیسے ہیں آپ؟ شیخ فرما رہے ہیں وخرج بقولنا طلب الفعل النہی, نہیں نکل گئی, کیونکہ لأنہ طلب ترکن, کیونکہ اس میں ترک کا طلب کیا جاتا ہے. والمراد بالفعل الایجاد فیشمل القول المأمور به. پہلے یہ سمجھو, طلب الفعل کہنے سے کیا نکل گیا؟ نہیں نکل گئی, کیونکہ نہیں میں فعل نہیں طلب کیا جاتا ہے نا, فعل کے ترک کو طلب کیا جاتا ہے. ہاں, ترک الفعل طلب کیا جاتا ہے. تو طلب الفعل کیسے نکل گیا؟ اب یہاں والمراد بالفعل الایجاد, فعل یہاں پہ جب ہم نے کہا نا طلب الفعل, تو طلب الفعل سے یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا, فعل جو ہے وہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, فعل جو ہے وہ دو معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. ایک فعل قول کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے, اور ایک فعل جو ہے وہ ایجاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نہیں, اصل میں ایجاد بول کر کے وہ مراد یہ لینا چاہ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, یہ امر ہے کہ نہیں ہے؟ امر ہے. تو اس میں نے فعل کہاں طلب کیا؟ اس میں تو میں نے قول طلب کیا ہے آپ سے نا. تو یہاں پہ وہ فعل نہیں مراد ہے جو قول کے مقابلے میں ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کام جس کو ہم بولتے ہیں نا, اور اردو میں جس کو ہم کام بولتے ہیں, کوئی بھی کام ہو, چاہے وہ بولنے کا کام ہو یا نہ ہو. تو شیخ نے جو فرمایا نا طلب الفعلی, شیخ فرما رہے ہیں والمراد بالفعل الایجاد, یہاں فعل سے مراد کسی کام کو وجود میں لانا ہے. فیشمل القول المأمور به, تو اگر میں نے کسی قول کا تم کو حکم دیا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا, ہے نا. جیسے میں نے تم کو کچھ کہنے کے لیے کہا ہے, کچھ کہنے کا حکم دیا ہے, فیشمل القول المأمور به, تو طلب الفعل میں وہ قول بھی شامل ہے جس کا امر کیا گیا ہو, جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو. یعنی یہاں وہی مراد ہے کہ فعل جو قول کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ والا فعل نہیں مراد ہے, بلکہ فعل سے مراد عمومی طور پہ جو ایجاد کے معنی میں ہوتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنا, کسی کام کو وجود میں لانا. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من ثقة الامر بالقرائن. اور علی وجہ الاستعلاء کا مطلب ہوتا ہے بطور غلبہ, یعنی اپنے آپ کو اوپر مان کر کے. اصل میں کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں اللہم ادخلنی الجنہ, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے, تو ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں, صیغہ تو امر کا ہے, لیکن ہاں, تو یہ فرما رہے ہیں کہ امر کب کہا جائے گا اس کو؟ اللہ وجہ الاستعلاء, کی جو بولنے والا ہے وہ اپنے آپ کو اوپر مان رہا ہے نا. اصل میں دیکھیے, جب آدمی اپنے اوپر, اپنے آپ, ضروری نہیں کہ وہ اوپر ہو بھائی, جیسے میں آپ سے چھوٹا ہوں پر میں آپ کو حکم دے دوں تو میں اپنے آپ کو بڑا مان رہا ہوں, تبھی تو آپ کو حکم دے رہا ہوں. جو اوپر والا ہوتا ہے وہ نیچے والے کو امر کرتا ہے, نیچے والا اوپر والے سے التماس کرتا ہے یا اوپر والے سے سوال کرتا ہے, اور برابر والے سے طلب کرتا ہے. ہاں, اس کو یوں لکھ لیں کہ الامر ممن فوقک, ہاں ممن فوقک, امر کون کرتا ہے؟ جو تمہارے اوپر ہوتا ہے. والسوال ممن دونک, اور سوال کون کرتا ہے؟ جو تم سے نیچے ہوتا ہے. والطلب ممن یساویک, اور جو تمہارے برابر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے.
یا اسی طرح سے جو برابر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے وہ التماس کرتا ہے. بھائی جیسے استاذ ہے، وہ طالب علم سے جب کوئی فعل طلب کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امر ہوتا ہے. پر طالب علم جب استاد سے پوچھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ التماس ہوتا ہے، ہاں، یا سوال ہوتا ہے. اسی طرح سے جب طلب کے اندر الہا آ جائے تو وہ طلب کیا بن جاتی ہے؟ وہ دعا بن جاتی ہے، وہ امر نہیں رہ جاتا ہے. دعا ہر کسی کو نہیں کہتے ہیں. دعا کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ اپنے معبود سے طلب کرتا ہے الہا کے ساتھ، وہ دعا ہوتی ہے. ہر طلب کو دعا نہیں کہا جاتا ہے نا. دعا میں الہا مطلب ہوتا ہے گڑ گڑانا. دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا ایسا سپاٹ نہیں ہوتی ہے نا، کچھ بھی اللہ سے مانگ لو. اس میں تھوڑا گڑ گڑاہٹ والا معنی ہوتا ہے، گڑ گڑا کے آپ کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ دعا ہوتی ہے. تو یہ اصل میں علی وجہ الاستعلاء کہہ کر کے التماس کو، دعا کو، ان سب کو خارج کر دیا ہے نا. تو شیخ نے فرمایا وخرج بقولنا علی وجہ الاستعلاء، جو ہم نے علی وجہ الاستعلاء کہا کہ کسی چیز کا حکم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے دیا جائے، اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے التماس اور دعا وغیرہ خارج ہو گئے. مما یستفاد من صیغۃ الامر بالقرائن، حالانکہ ان کا بھی صیغہ وہی ہوتا ہے جو امر کا صیغہ ہوتا ہے نا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اب ربنا اغفر لنا میں اغفر کیا ہے؟ صیغہ تو بظاہر امر کا ہے، لیکن قرائن سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ امر نہیں ہے، یہ دعا ہے نا. میں اپنے کسی بڑے عالم سے کہوں کہ علمنی، مجھے تھوڑا سا علم دیجئے، ہے نا، تو اب میں بظاہر صیغہ تو امر کا استعمال کر رہا ہوں، پر قرینہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ امر نہیں ہے. تو یہ قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صیغہ امر میں کبھی التماس بھی ہوتا ہے، کبھی دعا بھی ہوتی ہے. اس لیے علی وجہ الاستعلاء کہہ کر کے جو التماس ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس کو خارج کر دیا گیا. اچھا، اب شیخ نے جو کہا نا وہ تھوڑا سا لمبا نہیں ہو گیا؟ اگر اس کو یوں کہہ دیا جائے طلب الفعل بالقول علی وجہ الاستعلاء، تو بھی تو صحیح ہوگا نا. بالقول علی وجہ الاستعلاء، قول یتنظمن طلب الفعل، اتنا لمبا کہنے کے بجائے اگر کہہ دیا جائے طلب الفعل بالقول علی وجہ الاستعلاء. نہیں، وہ ایسے شیخ نے کر دیا اس کو، ورنہ آپ اس کو نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور تعریف میں کہا جاتا ہے کہ تعریف میں ایجاز بہتر ہوتا ہے، یعنی جتنا مختصر رہے، شارٹ رہے، اتنا اچھا ہے. تو آپ امر کا تعریف یوں کریں طلب الفعل بالقول علی وجہ الاستعلاء، بلکہ بعض لوگوں نے الاستعلاء کو بھی اضاف کر کے کہہ دیا استدعاء الفعل بالقول، کیونکہ استدعاء میں استعلاء کے معنی پائے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں نے یہ بھی اس طرح سے بھی تعریف کی ہے. تو بہرحال طلب الفعل بالقول علی وجہ الاستعلاء، زبان کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کو، طلب کرنے کو امر کہا جاتا ہے. تو یہ امر کی تعریف ہو گئی. اب امر کے جو ہے نا دو طرح کے صیغے ہوتے ہیں، صریح صیغے، غیر صریح صیغے. پھر امر کا تقاضا کیا ہوتا ہے، پھر یہ بحث انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے. آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.